فرق کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا زمانہ، آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سب سے روشن ایک نظام تھا، اور عدل کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافت باقی خلفاء کی بنسبت زیادہ مشہور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے درمیان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سید القراء کہا جاتا ہے، صحابہ میں سب سے اچھے قاری تھے۔ آج بھی آپ معاشرے میں دیکھیں، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک صفت ہوتی ہے کہ جو باقیوں کی بنسبت اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ ویسے تو اگر اپنی اپنی نظر سے دیکھا جائے تو ہماری اپنی نظروں میں تو ہم مکمل ہیں اور ہمیں ہر چیز میں مہارت حاصل ہے، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کو کسی خاص چیز میں مہارت ہوتی ہے، کسی خاص چیز میں کمال حاصل ہوتا ہے، اور ہر بندے کو اپنی خوبیاں اور اپنی خامیوں کا علم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اختلاف ہوا کسی معاملے میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں سب سے اچھے قاری تھے، آپ اندازہ کریں کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا، اے ابی مجھے رب کا قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آگے سے جواب یہ دیا، حضور نازل آپ پر ہوا ہے، پڑھ کر میں آپ کو سناؤں؟ جس محبوب پر قرآن نازل ہوا ہے، کیا ان سے بہتر میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ تو حضور نے آگے سے جواب یہ دیا، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنا کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آگے سے رونے لگے اور کہا، اسمانی اللہ، حضور اس رب کی شان و عظمت رحمت ہے کہ اس رب نے میرا نام لیا ہے۔ ایک ادنا سا بندہ اتنی وسیع کائنات میں، ایک حقیر سا بندہ اگر رب اس کا نام لے، اس کا ذکر کرے، اس کی صفت بیان کرے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کی شان کیا ہے۔ اب ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، میں ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ان صحابہ کا نام کے ساتھ تعارف بھی اسی لیے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ تعارف بھی ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی کیا ایک حیثیت تھی حضور کے زمانے میں، حضور کے بعد۔ حضرت زید بن ثابت، ایک ہیں حضرت زید بن حارث، یہ وہ تھے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ دوسرے صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت، یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے بڑھ کر قرآن کے حافظ تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا تو انہی صحابی نے اس کو جمع کیا تھا، ان کی ہی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے ہر ایک سے شہادتیں لے کر، کوئی بندہ کوئی آیت لے کر آئے کہ میں نے حضور سے یہ آیت سنی تھی، تو آپ نے 2 بندوں کی گواہی لے کر پھر اس کو قرآن میں شامل کرنا ہے۔ اگرچہ خود بھی حافظ تھے لیکن گواہیاں لے کر لوگوں سے پوچھ کر قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ صحابہ میں قرآن کا علم رکھنے والے تھے، تو اب فیصلہ کروانے کے لیے وقت کا امیر المومنین، وقت کا خلیفہ، فیصلہ کروانے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ جب ان کے گھر گئے، جا کر ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اتینا کا لتحکم بیننا، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہمارے اس اختلاف کا آپ کوئی فیصلہ کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وقت کے امیر المومنین کہ روم اور کیسر کے بادشاہ، ان کا نام سن کر بھی جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنے روب والے، عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کے حاکم کو بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑا ایک مقام ہے وقت کے حکمران کا، لیکن اگر وہ اللہ کا قانون نافذ کرے
اگر وہی حکمران اللہ کے اس قانون کو ہی چھوڑ دے، اور آپ پہلی کتابیں پڑھیں، بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، شیخ سعدی ہیں یا دیگر بزرگ ہیں، ان کے ادوار میں، ان کے زمانے میں جو وقت کا بادشاہ خلیفہ ہوتا تھا، عدل انصاف کرنے والا ہوتا تھا، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا تھا کہ یہ ذل الہی ہے، یہ رب کا سایہ ہے ہمارے اوپر۔ یعنی اتنا بڑا ایک لقب ملا ہوا تھا اس وقت کے حکمرانوں کو۔ آج کے حکمران بھی یہ لقب لے سکتے ہیں، لیکن پہلے ثابت تو کرے یہ تو ہمارے لیے عذاب ہے، وہ تو ذل الہی تھے، یہ تو ہمارے لیے عذاب الہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ اب حضرت زید بن ثابت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ میرے پاس میری جگہ پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ وقت کے حکمران ہیں، عزت دی ان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا ہا ہنا لقد جرتا فی الفتیا ولکن اجلس ما خصمی۔ حضرت عمر فاروق نے آگے سے جواب یہ دیا کہ آپ نے ناانصافی کی ہے، جب ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے، ہم دونوں مدعی بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں، کوئی اپنا کیس لے کر آئے ہیں، کوئی دعویٰ لے کر آئے ہیں، تو ہم خصم ہیں آپس میں۔ خصم کا معنی ہوتا ہے مد مقابل، ہمارا تو آپس کا اختلاف ہے، تو جب ہم دونوں اس وقت آپ کے سامنے ایک فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو جو مقام جس جگہ پر ابئی بیٹھے گا عمر بھی اسی جگہ بیٹھے گا۔ عمر آپ کے سامنے کیس لے کر آیا ہے، اس وقت تو عدالت میں ایک ملزم یا ایک مجرم کی حیثیت سے آیا ہے، تو لہٰذا ملزم جو ہوتا ہے، جس پر الزام لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کٹہرے میں ہوتا ہے، وہ جج کے ساتھ تو نہیں بیٹھتا، لہٰذا میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آپ نے یہ اچھا مشورہ مجھے نہیں دیا۔ جب حضرت زید نے دونوں کی گفتگو کو سنا، اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا تھا حضرت عمر فاروق کے بارے میں، کسی مسئلے کا، کوئی بھی آپس کا ان کا مسئلہ ہوگا، شریعت کا یہ اصول ہے کہ الدلیل من ادعا والیمین علی من انکر۔ اگر کوئی بندہ کسی پر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی دلیل لے کر آئے۔ اگر وہ اس کی دلیل نہ لا سکے اور یہ کہے کہ میں نے ہی دیکھا ہے کہ کوئی اور بندہ اس پر گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے، جس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے، پھر وہ جس پر دعویٰ کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قسم اٹھا کر کہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، انہوں نے کہا میں خود ہی گواہ ہوں۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے اس کیس کا کہ اب جو مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، اس پر لازم تھا کہ وہ قسم اٹھائے۔ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ حضرت زید نے یہ کہا حضرت ابی بن کعب سے آفی امیر المؤمنین من الیمین وما کنت لاسألها لاحد غیری۔ حضرت زید نے آگے سے یہ جواب دیا، شریعت کا قانون تو یہی ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرے وہ دلیل لاتا ہے۔ اگر اس کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور دلیل، کوئی گواہ نہیں ہے، تو جس پر دعویٰ ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے اے ابی میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ معاملے کو چھوڑ دو، امیر المومنین سے قسم نہ لو۔ اور آگے یہ بھی جملہ بولا کہ میں کسی اور کے بارے میں نے کبھی یہ سفارش نہیں کی، میں امیر المومنین کے بارے میں تم سے سفارش کر رہا ہوں، ان سے قسم نہ لو، اگر تمہارے پاس اور گواہ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے، ان سے قسم نہ لو۔ آگے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ جواب دیا لا یدرک زید بن ثابت القضاء حتی یکون عمر ورجل من عرد المسلمین عنده سوا۔ اب یہ جو جواب دیا ہے نا، یہ میری نظر میں ہر رعایا کے ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر حکمران کو پتہ ہونا چاہیے، ہر جج کو پتہ ہونا چاہیے، ہر وکیل کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ جو جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اپنے ملک میں اس وقت بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب یہ دیا کہ زید بن ثابت
وقت کا قاضی جس کے پاس کیس لے کر ہم آئے ہیں، زید کو ابھی تک فیصلہ کرنے کا پتہ نہیں ہے، اس کو اس دن پتہ چلے گا جب اس کے نزدیک عمر اور عمر کے ساتھ آیا ہوا بندہ برابر ہوں گے۔ جس دن یہ کہے گا کہ میرے سامنے کیس لانے والا، جس پر کیس آیا ہے یا کیس لانے والا وقت کا وزیر اعظم ہے، وقت کا صدر ہے، وقت کا وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، کوئی بھی عہدہ رکھنے والا ہے، میرے نزدیک تو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اور جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ بالکل سامنے پیش ہوں گے، کوئی کسی کو استثناء نہیں ہوگا، کوئی کسی کے لیے رعایت نہیں ہوگی۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تب تک کوئی قاضی نہیں بن سکتا۔